دوسری صورت میں وہ دعویٰ کرے گا کہ تم نے اپنی بیٹی کو رشوت کے طور پر اس کے پاس بھیجا تھا۔ عمران نے جواب دیا اور جمال الدین اسے خونی نگاہوں سے گھورنے لگا، پھر بولا، اس کا مطلب ہے کہ تم اب تک مجھ سے جھوٹ بولتے رہے ہو، تم اس کے ساتھ شامل ہو، بلکہ ممکن ہے تم اس کے لیے باقاعدہ کوشش کر رہے ہو۔ تو پھر اب یہی سمجھ لو، عمران نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جمال الدین اسے گھورتا رہا، پھر بولا، رکو رکو، میری بات سنو، میری بات سنو، سناؤ یار، کیوں بور کر رہے ہو؟ عمران جھلائے ہوئے انداز میں بولا، اس نے تمہیں کیا معاوضہ دیا ہے، مجھے بتاؤ۔ کیوں بتاؤں تمہیں؟ عمران برا سا منہ بنا کر بولا، میں تمہیں اس کے مقابلے میں 4 گنا معاوضہ دینے کو تیار ہوں، لیکن تم خود سوچو، کیا وہ مجھ سے زیادتی نہیں کر رہا؟ کیا جمال الدین کے لہجے میں شکست خوردگی در آئی۔ سیٹھ جمال الدین، تم نے مجھ پر اعتماد نہیں کیا، جبکہ میں تم سے مخلصانہ طور پر سوالات کر رہا تھا، اور یہ بھی سن لو کہ ایف ایم سائل مجھ پر اعتماد کرتا ہے۔ میں سخت پریشان ہوں، تم کسی طرح اس سے ان تصویروں کے نیگیٹو حاصل کر لو، میں تمہیں اس کی منہ مانگی رقم ادا کروں گا۔ پھر رقم کی بات کی تم نے؟ اس سے پہلے بھی تم مجھے میری منہ مانگی رقم دے چکے ہو۔ عمران نے آنکھیں نکال کر کہا، کیا کہوں، میں کیا کہوں، کس طرح اپنے احساسات کا اظہار کروں؟ تم نہیں جانتے، میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے۔ یہ سب کچھ مجھے بتاؤ، پلیز مجھے بتاؤ، میں کیا کروں؟ جس طرح بھی بند پڑے میرے دوست، خدا کے لیے مجھے ان تصویروں کے نیگیٹو حاصل کر کے پہنچا دو۔ اب میں تم سے رقم کی بات نہیں کروں گا، لیکن اس کا معاوضہ پھر بھی ہوگا۔ تم جو بھی کہو گے مجھے منظور ہوگا۔ سوچ لو جمال الدین، بہت بڑی بات کہہ رہے ہو تم۔ اپنی عزت بچانا چاہتا ہوں میں۔ اس بدبخت نے یہ سب کچھ، بتاؤ مجھے، بتاؤ کیا چاہتے ہو تم الیکشن میں حصہ لینے کا ارادہ ملتوی کر دو، عمران نے سکون سے کہا، اور جمال الدین کی کیفیت ایک بار پھر خراب ہو گئی۔ بہت دیر تک وہ منہ پھاڑے حیرت سے عمران کی صورت دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، تمہارا مطلب ہے کہ ہاں، میرا مطلب یہی ہے جو تم نے سمجھا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو الیکشن سے دستبردار کر لو، اور وہ دھوبی، وہ الیکشن میں حصہ لینے کے قابل ہے؟ وہ اسمبلی کا ممبر بننے کے قابل ہے؟ یہ بعد کی بات ہے، تم کاغذات نامزدگی واپس لے لو، میں تمہیں نیگیٹو واپس دے دوں گا، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ ہرگز نہیں ہو سکتا، دیکھ لوں گا میں سب کو، ایک ایک کو دیکھ لوں گا، میں بھی کمزور نہیں ہوں۔ جمال الدین کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ تب پھر خدا حافظ، عمران نے کہا اور دروازے کی جانب بڑھ گیا، لیکن جمال الدین پھر اس کے پیچھے لپکا تھا۔ البتہ جب عمران اپنی کار اسٹارٹ کر کے وہاں سے نکل رہا تھا تو اس نے بہت سے لوگوں کو باہر کی جانب لپکتے دیکھا۔ پھر ایک جیپ عمران کی کار کے پیچھے چل پڑی تھی۔ عمران نے گہری سانس لی۔ جیپ بدستور اس کے پیچھے پیچھے چلی آ رہی تھی اور اس میں 4-5 آدمی تھے، یہاں تک کہ سنسان سڑک پر جیپ کی رفتار تیز ہو گئی، جبکہ عمران نے اپنی کار کی رفتار معتدل ہی رکھی تھی۔ جیپ اس کے برابر پہنچ گئی، پھر اس میں سے چیخ کر کہا گیا، کار روکو ورنہ گولی مار دی جائے گی۔ عمران نے کار کی رفتار سست کی، پھر اسے سائیڈ سے لگا کر کھڑا کر دیا۔
اور اس کے بعد نیچے اتر آیا۔ دوسری طرف سے وہ افراد بھی جیپ سے نیچے اتر آئے۔ چلو مارو، ان میں سے ایک نے کہا، اور 4 آدمی عمران پر پل پڑے، لیکن بڑا تلخ تجربہ ہوا تھا انہیں۔ ان میں سے ایک کے منہ پر لات پڑی تھی، دوسرے کی پیشانی پر، ایک ہاتھ، باقی 2 کی گردنیں عمران نے پکڑ لیں اور ان کے سر زور سے ٹکرا دیے۔ وہ لوگ بھی دیوانہ وار حملے کر رہے تھے اور چوٹ کھانے کے باوجود مسلسل عمران پر لپک رہے تھے۔ عمران مارشل آرٹس کے ذریعے ان لوگوں کی ہلکی پٹائی کرتا رہا، حالانکہ وہ جب بھی چاہتا ان میں سے کسی کو بھی لڑکا سکتا تھا، لیکن ظاہر ہے اس کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر جب اس 5ویں آدمی نے ان کی اچھی طرح مرمت ہوتے ہوتے دیکھ لی تو اس نے اپنے ہولسٹر سے ریوالور نکال لیا۔ ہٹو، تم سب ہٹ جاؤ، میں دیکھتا ہوں اسے، اس نے کہا، اور عمران اسے گھورنے لگا۔ تو اب تم خود ہی اس دنیا سے اپنی واپسی کا فیصلہ کر چکے ہو تو دفع ہو جاؤ، اس نے کہا، اور دوسرے لمحے عمران پر فائر کر دیا۔ گولی عمران نے اپنی بغل کے نیچے سے نکال دی تھی۔ دوسرا اور تیسرا فائر بھی کھالی گیا، حالانکہ وہ شخص کافی قریب سے فائرنگ کر رہا تھا۔ اس نے حیرت سے اپنے ریوالور کو دیکھا، پھر آخری 3 گولیاں بھی عمران پر جھونک دیں، لیکن عمران جگہ بدل بدل کر اس کے فائروں کو خالی دے رہا تھا۔ وہ شخص پھٹی پھٹی نگاہوں سے عمران کو دیکھنے لگا۔ عمران نے انگلی اٹھا کر کہا، اگر تم کرائے کے کتے نہ ہوتے تو میں تمہیں تمہاری اس حرکت کا جواب دیتا، چنانچہ اب دفع ہو جاؤ اور اس گدھے سے کہہ دو کہ اس نے غلط آدمی سے جھگڑا مول لے لیا ہے۔ 5واں آدمی بری طرح نروس ہو رہا تھا، اور خاص طور سے ریوالور والا تو بہت ہی زیادہ چکرایا ہوا تھا۔ عمران نے گرا کر کہا، دفع ہو جاؤ ورنہ، اور اس کے بعد اس نے اپنی جیپ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ لوگ بھرا مار کر جیپ کی جانب دوڑ پڑے، اور اس کے بعد جیپ اسٹارٹ ہو کر چل پڑی تھی۔ عمران نے انہیں جاتے ہوئے دیکھا اور اس کے بعد اطمینان سے قدموں سے چلتا ہوا اپنی کار میں آ بیٹھا، لیکن اب اس کا ذہن ذرا مختلف انداز میں سوچ رہا تھا۔ اس نے کار سٹارٹ کی اور کسی نامعلوم سمت کی جانب چل پڑا۔ بلیک زیرو نے رانا پیلس میں عمران کی کال موصول کی تھی اور اس کی آواز سنتے ہی چونک پڑا۔ ہیلو عمران صاحب، ہاں کہو طاہر، کیا حال ہے؟ سر بالکل ٹھیک ہوں، لیکن کچھ لیکن بھی ہے درمیان میں؟ جی ہاں، کہو۔ سر سلطان صاحب آپ کو بہت ڈھونڈ رہے ہیں، بہت جگہ چیک کیا ہے، ان کو آپ کی بہت سخت ضرورت ہے۔ بلیک زیرو نے کہا، یار ان کی عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ جی ضرورت بتائی؟ نہیں، اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے حکم دیا ہے جس طرح بھی ممکن ہو آپ کو ٹریس کر کے ان تک پہنچا دیا جائے۔ خیر اب میں اتنی جلدی بھی ٹریس نہیں ہو سکتا۔ کہیں دور سے بول رہے ہیں جناب؟ آواز دور کی معلوم ہوتی ہے۔ ہاں جام پور میں ہوں۔ اوہو خیریت؟ تم ایک کام کرو، جام پور میں ایک جگہ نیو پوائنٹ کے نام سے مشہور ہے، نیو پوائنٹ پر 3 افراد کو لینڈ روور کے ذریعے بھیج دو۔ میرا مطلب ہے صفدر، نعمانی، تنویر یا جوہان، یا پھر ایسا کرو کہ صرف صفدر، نعمانی اور صدیقی کو بھیج دو۔ ان سے کہو نیو پوائنٹ پر ایک جھونپڑا ہوٹل ہے، وہاں میرا انتظار کریں، میں انہیں آگے کا پروگرام بتا دوں گا۔ بہت بہتر، اور جس قدر جلد ممکن ہو انہیں روانہ کر دو، اس کے بعد وہ مجھے ٹرانسمیٹر پر اپنی آمد کی اطلاع دے دیں۔ بہت بہتر جناب، اوکے۔ اگر سر سلطان صاحب کا فون دوبارہ موصول ہو تو
تو انہیں اطلاع دے سکتے ہو کہ میں جام پور میں ایک اہم کام میں مصروف ہوں اور بہت جلد شاید 24 گھنٹے کے اندر ان کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ بہت بہتر، بلیک زیرو نے جواب دیا، اور اس کے بعد دوسری جانب سے سلسلہ منقطع ہونے پر خود بھی فون بند کر دیا۔ پھر اس نے صفدر کو کال کیا تھا اور عمران کی ہدایت اس تک پہنچا دی تھی۔ جام پور ویسے بھی سرسبز شاداب جگہ تھی اور اس کے اطراف نہایت خوبصورت تھے۔ شہری اور دیہی زندگی کا ملا جلا امتزاج ان لوگوں کو بہت پسند تھا۔ پہلے بھی یہاں آ چکے تھے، نیو پوائنٹ کے بارے میں جانتے تھے۔ چنانچہ یہ طویل سفر طے کرنے کے بعد وہ نیو پوائنٹ پر پہنچ گئے، اور اس کے بعد اس جھونپڑا ہوٹل کے قریب سے صفدر نے ٹرانسمیٹر پر عمران کو کال کیا۔ ہیلو عمران صاحب۔ ہیلو صفدر، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ پتہ نہیں جی، مزاج سے میری ملاقات نہیں ہوئی، عمران نے جواب دیا، اور صفدر ہنسنے لگا۔ پھر بولا، اس کا مطلب ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، پتہ نہیں کہاں نا۔ ہم نیو پوائنٹ سے بول رہے ہیں۔ میں اولڈ پوائنٹ سے بول رہا ہوں۔ تو پھر کیا خیال ہے، چلے گا؟ جی آ رہا ہوں بھائی، کیوں دماغ کھا رہے ہو؟ عمران نے کہا، اور اس کے بعد صفدر نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ نعمانی اور صدیقی خاموش تھے۔ پھر کافی دیر کے بعد انہیں عمران کی کار نظر آئی۔ اس دوران وہ عمران کے بارے میں باتیں کرتے رہے تھے۔ عمران کو دیکھنے کے بعد ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور انہوں نے آگے بڑھ کر عمران کا استقبال کیا۔ تو آپ یہاں مزے کر رہے ہیں؟ ہاں، خیریت؟ کیا بات ہے؟ بات تو آپ ہی کو بتانی پڑے گی۔ ارے گویا یہ ذمہ داری میری ہے، تو اور کیا؟ اچھا ذرا سوچ لوں کہ مجھے کیا کرنا ہے، عمران نے کہا، اور اس کے بعد صفدر سے بولا، کھانے پینے کی کچھ اشیاء اس جھونپڑا ہوٹل سے خرید لو، چائے وغیرہ بنوا لو، اور اس کے بعد میرے ساتھ آ جاؤ۔ کچھ پتہ ہے میرا مطلب ہے کیا کام کرنا ہوگا؟ چٹانوں میں جھاڑو لگانی ہے، عمران نے جواب دیا، اور صفدر ہنسنے لگا۔ پھر عمران کی ہدایت پر وہ لوگ عمران کے ساتھ اس کی کار میں آ بیٹھے۔ لینڈ روور جس کے ذریعے وہ وہاں آئے تھے صدیقی نے سنبھال لی تھی۔ عمران سفر کرتا رہا۔ راستے میں اس نے صفدر وغیرہ کو ساری تفصیل سمجھائی تھی، اور صفدر ہنس بھی رہا تھا اور سنجیدہ بھی تھا۔ تم خود سوچو صفدر، ہمارے ملکی وقار کو کس قدر نقصان پہنچتا ہے جب ہماری اسمبلیوں کی رپورٹیں ٹیلی ویژن پر دنیا بھر میں ٹیلی کاسٹ ہوتی ہیں، اور اس میں ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ہماری گردنیں شرم سے جھک جاتی ہیں۔ اور اس کی وجہ جانتے ہو کیا ہے؟ یہی لوگ اور صرف یہی لوگ جو ملک کے وقار کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ صفدر، ایسے لوگوں کو کسی طور اسمبلیوں میں نہیں پہنچنا چاہیے۔ کوئی معیار ہوتا ہے، کوئی وقار ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے سب کچھ مٹا کر رکھ دیا۔ اب جب کہ بات اتنی تفصیل سے میرے علم میں آ گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہم پاک ایشیا کو پاک ایشیا کے دشمنوں سے نجات دلانے کے لیے سرگرداں رہتے ہیں، اسی طرح ہمارا فرض یہ ہے کہ ملک کے وقار کو بحال کرنے کے لیے ایسے لوگوں کی سرکوبی کریں۔ صفدر نے عمران سے پورا اتفاق کیا تھا۔ پھر اس نے کہا، تو پھر اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ میں نے ان کے لیے مناسب بندوبست کر لیا ہے، عمران نے کہا۔ پھر اس نے جمال الدین کی کوٹھی سے کچھ فاصلے پر کار روک دی اور صفدر کو کچھ سمجھانے لگا۔ رات کو تقریباً 9 بجے عمران ایف ایم ساحل کی کوٹھی میں داخل ہوا تھا۔ جوں ہی وہ کار سے اترا، دلاور بھاگ کر اس کے قریب پہنچ گیا تھا۔ خیریت دلاور؟ خیریت یہ جناب، میرے سپرد میری ڈیوٹی کر دی گئی ہے۔ اوہو، ویری گڈ۔ کیا ڈیوٹی ہے؟ کیا بتاؤں صاحب، آپ کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ میرے سپرد
جو میری پہلی ڈیوٹی کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آج رات کو آپ کو ختم کر دیا جائے۔ ویری گڈ، یہ تو بڑا خوش ذوق آدمی معلوم ہوتا ہے۔ بس جناب، آپ حکم دیجئے میں اس کی چھٹی کر دوں۔ نہیں دلاور، تمہاری رقم کچھ اور ملی تھی تمہیں، چالاکی سے اس 50% کے علاوہ 25% اور وصول کر لیا ہے۔ بس تو اسی کو غنیمت جانو۔ ویسے کیا خیال ہے باقی 25% کے لیے میری موت کیسی رہے گی؟ یہ سوال آپ اپنے غلام سے کر رہے ہیں عمران صاحب؟ چھوڑو، مذاق کر رہا ہوں۔ اچھا تو پھر اب تم یوں کرو کہ تھوڑا سا وقت صرف کرنے کے بعد یہاں سے نکل جاؤ، ان لوگوں کا مکمل انتظام ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، جیسا آپ کا حکم۔ کہاں ہے حضرت؟ اپنے کمرے میں ہیں۔ پھر عمران ایف ایم ساحل کے پاس پہنچ گیا۔ ساحل کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ اس نے گھور کر عمران کو دیکھا اور کہا، میرا خیال ہے تم اس سے جا ملے ہو۔ نہیں، آپ کو وہ مجھ سے ملا ہوا نظر آ رہا ہے، میں تو اکیلا ہوں۔ تم نے مجھے فوراً رپورٹ نہیں دی، اس کا مطلب ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آیا ہوں، اور رپورٹ یہ ہے کہ اس نے اپنے آدمیوں کے ہاتھوں مجھے قتل کرانے کی کوشش کی تھی، اور افسوس بری اطلاع یہ ہے کہ میں خود میرے ہاتھوں مارا گیا۔ کیا؟ کون؟ جمال الدین کی بات کر رہا ہوں۔ بکواس کر رہے ہو؟ وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی لاش ایک ویرانے میں موجود ہے، اس کے ساتھ ہی اس کے 3 آدمی بھی میرے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔ عمران نے جواب دیا۔ خدا تمہیں غارت کرے۔ ایف ایم ساحل نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ ارے کیوں؟ دشمن تھا تمہارا، تمہارے خلاف کام کر رہا تھا، حالانکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم کہہ رہے تھے میں اس سے مل گیا ہوں، اور اب اس کی موت پر سر پکڑے بیٹھے ہوئے ہو۔ بے وقوف آدمی، اس کی موت کی ذمہ داری میرے شانوں پر آ پڑے گی، میری گردن پھنس جائے گی۔ ارے خدا کی پناہ، ہر شخص ایک ہی بات کہے گا کہ میں نے اسے مروا دیا، پھنسا دیا۔ آخر تم نے مجھے مصیبت میں افو، کہاں ہے اس کی لاش؟ کیا وہ اتنا چھوٹا تھا کہ میری جیب میں آ سکتا؟